خطاب تھوڑا سا نا حضرت مرشد جی قبلہ حضور تشریف لے آئے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضور میں اپنا خطاب آج نہیں سنا رہا، میں حضرت غازی عباس علمدار کا خطاب سنا رہا ہوں، جو انہوں نے آقا حسین کی اجازت سے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو لوگ وہاں پہ انہیں شہید کرنے کے لیے آئے تھے وہاں پہ جو خطاب کیا تھا، آپ توجہ رکھیں گے تاکہ میں جلدی جلدی اختتام کی طرف بڑھوں اور پھر جو ہے ہم قوالی سنیں۔ تو فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید السادات، ایسا سید جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تھا، انہوں نے تو ہندوستان میں یہ بات فرمائی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ لیکن غازی عباس علمدار نے یہ 1300 ساڑھے 1300 1400 سال پہلے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہی بات فرمائی، فرمایا من ہوا احق بہی سائر بریت ومن ہوا ادنا بہی، اے حسین کو کعبہ کے سامنے شہید کرنے کا ارادہ لے کے آنے والوں مجھے بتاؤ کہ حسین سے زیادہ اس کعبے پہ کس کا حق ہے؟ سن لو، حسین اس کعبہ کا بھی مالک ہے، یہ کعبہ بھی حسین کا ہے، محمد مصطفیٰ بھی حسین کے ہیں، قرآن بھی حسین کا ہے، رب بھی حسین کا ہے، رب میں بھی سب سے زیادہ حق من ہوا ادنا بہی۔ اس حسین سے زیادہ قربتوں والا رب کا کون ہے؟ اس حسین سے زیادہ قربتوں والا محمد مصطفیٰ کا کون ہے؟ اس حسین سے زیادہ اس کعبے پہ کون حق رکھتا ہے؟ تم یہاں اس حرم پاک میں نبی کے شہزادے حسین کا پاکیزہ خون بہانے کے ارادے سے آئے ہو؟ سن لو، لولا کا حاکم اللہ الجلیت و اسرارہ علیت و اعتبار بریت، فرمایا لوگو اگر میرے مالک میرے آقا میرے حسین میرے مختار میرے مولا اگر رب کی رضا پہ راضی نہ ہوتے اور اگر اس میں اسرار نہ ہوتے وہ اسرار بریت علیت، اس میں بڑے بڑے اسرار اور راز نہ ہوتے، تم عقل کے اندھے کہاں یہ راز سمجھ سکتے ہو؟ اعتبار البریت، اور لوگوں کے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم اس حسین جس کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے تم کعبہ کے سامنے بیٹھے ہو، اس حسین کا مقام یہ ہے، کیا مقام ہے؟ فرمایا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، فرمایا اس حسین کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اس کعبہ کی طرف دیکھو، یہ کعبہ حسرت بری نگاہوں سے حسین کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہے، یہ کعبہ چاہتا ہے۔ طیر عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، یار تھوڑا جاگ کے بیٹھنا، طیر عربی میں کہتے ہیں پرندے کو، فرمایا لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، فرمایا تم سارے کعبہ کے سامنے سجدہ ریزی سجدہ کرنے کو اعزاز سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس گھرانے کی عظمتیں یہ ہیں، اس حسین کی عظمتیں یہ ہیں کہ اگر حسین چاہے تو یہ کعبہ تمہیں یہاں نظر نہ آتا، کعبہ کی حسرت ہے، ہر کوئی کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے، کعبہ کی حسرت ہے، اگر حسین اشارہ کر دیں تو کعبہ پرندے کی طرح اڑ کے حسین کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے، حسین کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے، حسین کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جائے۔ اس حسین کہ یہ حسین کون ہے؟
پرندے کی طرح اڑ کے حسین کے قدموں میں سجدہ کرے. وہ لوگوں دیکھو حجر اسود کی طرف قد استعمل الناس الحجر والحجر يستعمل يديه. حجر اسود وہ ہر کوئی چھونا چاہتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے حجر اسود نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے. ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے تمہیں بوسہ دیا. فرمایا لوگوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ حجر اسود کو چومے. حجر اسود کی طرف دیکھو. حجر اسود چاہتا ہے کہ کاش میں حسین کے ہونٹوں کو چوم لوں. میں حسین کے ہونٹوں کو چوم لوں. کیونکہ حجر اسود کو تو حضور نے ایک مرتبہ چوما تھا. یہ حسین وہ ہے جس کو حضور شب و روز چوما کرتے تھے, صبح و شام چوما کرتے تھے. حجر اسود یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے میں حسین کے قدموں کو چوم لوں, میں حسین کے ہاتھوں کو چوم لوں, میں حسین کے ہونٹوں کو چوم لوں. فرمایا لوگوں سن لو وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةٌ مَوْلَايَ مَجْعُولَةٌ مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ. فرمایا اگر میرے مولا میرے آقا میرے سائیں میرے مالک اگر اللہ کی رضا میں راضی ہیں جے ماہی میرا دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں. آقا میرے مولا حسین اس رضا میں راضی ہے. اگر یہ اللہ کی رضا میں راضی نہ ہوتے تو یہ تو حسین کا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے ایک جن آیا تھا, اس نے کہا کہ آپ کے بابا نے آقا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ کے بابا نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا, ہمیں مسلمان کیا تھا, اگر آپ حکم فرمائیں. ہماری طاقت کا عالم یہ ہے کہ ہم دریائے فرات کو اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں. جب یہ بات آقا حسین نے سنی آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اے جن تو ہمارا ایک خادم ہے, تیری طاقت کا یہ عالم ہے کہ تو دریائے فرات کو اٹھا سکتا ہے, ہمارے خیموں تک لا سکتا ہے. تجھے پتہ نہیں کہ علی کے بیٹے حسین کی طاقت کا کیا عالم ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر میں چاہوں تو جنت سے حوض کوثر اس میدان کربلا میں اتار دوں, لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اگر مالک ہمیں پیاسا لینا چاہتا ہے تو میں معصوم علی اصغر کو بھی پیاسا مولا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, میں جوان علی اکبر کو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, میں سب کچھ لٹا دوں گا, لیکن اپنا یہ اختیار جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا. آگے فرمایا اگر یہ تو اس حسین کی عظمت ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر حسین میری طرف اشارہ کر دیں, عباس کی طرف اشارہ کر دیں, وہ 3 لشکر جو چھپ کے بیٹھے تھے حسین علیہ السلام کو مکہ کے سامنے کعبہ کے سامنے حرم میں شہید کرنا چاہتے تھے, احرام باندھ کے تاکہ پتہ نہ چلے, کوئی سپاہیوں کی شکل میں نہیں آئے تھے, منافق تھے, بدبخت تھے, کافر تھے, کلمہ پڑھنے والے کافر تھے, یزیدی, وہ آ کے بیٹھے تھے. تو آقا مولا غازی عباس علیہ السلام آپ نے فرمایا آگے یہ جملے سننے والے ہیں. فرمایا لبقاتو علیکم کا کسران الغدبان علی اسافیر الطیارہ. جس طرح فرمایا لوگوں سن لو, درختوں کا جھرمٹ ہوتا ہے, درختوں کے جھرمٹ کے اندر چڑیوں کے غول اکٹھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبوتر اکٹھے آ کے بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں, چڑیاں اکٹھے آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اسفور عربی میں چڑیا کو کہتے ہیں, اسافیر چڑیوں کی جمع, چڑیا کی جمع, چڑیاں بہت ساری چڑیاں جس طرح درختوں کے جھرمٹ میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور شکرا شاہین باز اگر انہیں ان کا شکار کرنا چاہے تو وہ جھپٹ کے جس شکار کو جس چڑیا کو چاہے اٹھا لیتا ہے اور چیر پھاڑ دیتا ہے. فرمایا یہ تو میرے آقا حسین کی عظمت ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر آقا حسین اپنے خادم عباس کو اشارہ فرما دیں تو جس طرح لبقات علیکم کا کسران الغدبان علی اسافیر الطیارہ, جس طرح باغ شکرا شاہین چڑیوں کے جھرمٹ پہ جھپٹتا ہے اور چڑیوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے, اگر حسین اشارہ کرے تو ایک ایک یزیدی یہاں بیٹھا ہے, عباس ایک ایک کو اٹھا کے اس کے ٹکڑے کر دے. لیکن ہمارے سائیوں نے کہا ہے یہاں خون نہیں بہانا, ہم نے کربلا کو جا کے ہم نے کربلا کو جا کے آباد کرنا ہے. یہ بڑا طویل خطبہ حضرت عباس علمدار کا تھا, قربان جائیں جنہوں نے بتایا لوگوں اس حسین کے گھرانے کی عظمتیں کیا ہے, اس حسین کے گھرانے کی عظمتیں کیا ہیں. اور میرے نبی نے یہی اپنی آل کی محبت مانگی ہے. بس میں ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے 20 فتوے سادات کے متعلق عطا فرمائے. 20 فتوے آپ کے موجود ہیں. 20 فتوے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ اگر کوئی بخاری یا گیلانی سید کو گالی دے دے اور کتا کہہ دے, ایک بندے نے کتا کہہ دیا بخاری سید کو یا گیلانی سید کو, تو آپ مجدد وقت ہیں, آپ کا فتویٰ یا کیا اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ حسبی نسبی سید کو گالی دیتا ہے, آپ نے فرمایا احمد رضا کا ایمان یہ ہے, احمد رضا کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے, وہ مسلمان نہیں رہا. وہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے, وہ نکاح بھی دوبارہ کرے. کہ اس نے اگر سید کو گالی دے دی ہے, سید کو گالی دے دی ہے. شیخ المحدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح پورے قرآن کا ادب ہے, کوئی بندہ کہے جی کہ میں پورے قرآن کا ادب کرتا ہوں, ایک آیت کو میں نہیں مانتا, 6666 آیات میں سے 6665 کو مانتا ہوں, نماز بھی پڑھوں گا, حج بھی کروں گا, زکوٰۃ بھی دوں گا, حلال حرام کا خیال بھی رکھوں گا, ایک آیت کو میں نہیں مانتا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ اسے مسلمان مانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا لازم ہے, ایمان کا جزو لازم ہے, کہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کے ہر جزو کا ادب لازم ہے, اس طرح ہر سید کا ادب لازم ہے, کیونکہ ہر سید جزو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر سید جزو محمد مصطفیٰ ہے, آقا کا جزو ہے, آقا کا خون ہے. ایک اور بندہ آیا, اس نے فتویٰ پوچھا, حضور ہمارے علاقے میں سید ہے لیکن بڑا بے عمل ہے, یہ برائیاں ہیں, برائیوں کی طرف لوگ زیادہ نگاہ ڈالتے ہیں, یہ برائیاں ہیں, برائیاں گنی. تو آپ نے فرمایا, انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا ان کا بھی ہم ادب کریں, ان کا بھی ہم ادب کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے ادب کرتے تھے نماز کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے, تلاوت کی وجہ سے, نیکی کی وجہ سے, تو پھر ادب نہ کرو کہ یہ چیزیں نہیں. اور اگر ادب کرتے تھے خون رسول محمد مصطفیٰ اور نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے, تو چاہے جتنا گناہگار بھی ہے پھر بھی ہے تو محمد مصطفیٰ کی اولاد میں سے. آقا کی آل اور آقا کی نسبت تو ختم نہیں ہوئی. اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب پالکی میں اٹھا کے لوگ لے کے جاتے تھے, پالکی کے اندر 4 لوگ اٹھاتے تھے, اور بڑے پروٹوکول سے مجمع کے اندر جس خطیب کو لانا ہوتا اس دور کے اندر اس طرح گاڑیاں نہیں تھی, اس کو لایا جاتا. اعلیٰ حضرت کو جب بٹھایا گیا, اعلیٰ حضرت 2 خطاب کرتے تھے پورے سال میں, صرف 2 خطاب. ان کو جب لایا گیا تو جب وہ بیٹھے پالکی میں تو خیال پیدا ہوا اور پوچھا کہ تم چاروں مزدوروں میں سے, مزدور اٹھاتے تھے پالکی, سادے سے کپڑے, پرانے سے کپڑے, پوچھا کہ تم مزدوروں میں سے, چاروں میں سے کوئی سید تو نہیں ہے, کوئی آل رسول تو نہیں ہے؟ ایک سادہ سا سید تھا, میں نے کچھ اہلے کپڑے تھے, اور وہ مزدور تھا, اس کا کام ہی پالکی اٹھانا تھا. تو اس نے کہا حضور میں سید. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پالکی نیچے رکھو, اور اس سید زادے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا, قدموں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی. اب احمد رضا کی سزا یہ ہے کہ لوگ مجھے مجدد مانتے ہیں, وقت کا امام مانتے ہیں, لیکن اب میری سزا یہ ہے کہ سید زادے تم پالکی پہ بیٹھو گے اور احمد رضا تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. کہا کہ جب پروٹوکول کھول دینے کے لیے لوگ اٹھے تو انہیں میں بتا سکوں. جب حضرت اعلیٰ حضرت اس سید زادے کو, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ کتنی بڑی داڑھی والا سید تھا, وہ کتنی بڑی پگڑی والا سید تھا, وہ کتنا بڑا خطیب تھا, وہ کتنا بڑا شیخ الحدیث تھا. یہ چیزیں ہوں سید میں ہونی بھی چاہیے, تو یہ بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں. لیکن وہ ایک مزدور سید تھا, وہ مزدور سید تھا, اس کا یہ شعبہ نہیں تھا. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے سروں پہ بٹھایا, کندھوں پہ اٹھا کے گئے. ہزاروں کا مجمع تھا, سارے کا سارا کھڑا ہو گیا کہ آج لگتا ہے اعلیٰ حضرت سے بھی بڑا کوئی عالم آ گیا, جس کو اعلیٰ حضرت اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آج میں کوئی طویل خطاب نہیں کروں گا. اس سید زادے کو اتارا, لوگ جانتے تھے اس بازار میں وہ پالکی اٹھاتا تھا. کہا لوگوں سن لو, آج احمد رضا کوئی بڑا خطاب نہیں کرے گا, تمہیں ایک بات سمجھائے گا, اگر تمہیں
جو تمہارا بیڑا پار ہے. کہا ہمیں جتنی شانیں ملی ہیں، جتنی عظمتیں ملی ہیں، جو قرآن ملا ہے، جو دین ملا ہے، جو شریعت ملی ہے، جو پاکی ملی ہے، جو اخلاق ملا ہے، جو کردار ملا ہے، جو قرآن کی تلاوت ملی ہے، جو حدیث کا پڑھنا ملا ہے، جو مدرسے ملے ہیں، جو مسجدیں ملی ہیں، جو یہ دین ملا ہے، جو کلمہ ملا ہے، لوگوں سن لو، جس کو کندھوں پہ سوار کر کے آیا ہوں اسی کے نام محمد مصطفیٰ کے صدقے میں. تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ادب کرنا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کا ادب کرنا ہے. حتیٰ کہ ایک فتویٰ میں نے خود پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ اگر سید شیعہ ہو جائے، رافضی ہو جائے، شیعہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ تفضیلی ہو جائے، تفضیلی شیعہ ہو جائے، تو پھر اس کے متعلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی ادب کرنا بالکل لازم ہے، اس کا بھی ادب کرنا. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، 30ویں جلد فتاوی رضویہ کی کھول کے دیکھ لیں. فرمایا اس کا ادب بھی تم پہ لازم ہے جب تک سید کافر نہ ہو جائے، اعلانیہ کافر نہ ہو جائے، اس وقت اس کا ادب لازم ہے. قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اگلی بات کیا لکھی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کو ماننے والے یہ فتوے بھی مانے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سید کافر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سید کافر ہو جائے، لیکن سید کا ادب ہر صورت میں لازم ہے. حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی درگاہ ہے. حضرت پیر مہرن شاہ صاحب بھی ان کے مرید، بھیرا شریف والے پیر کرم شاہ صاحب کا گھرانہ بھی ان کا مرید. حضرت پیر سیال لجبال آج بھی ان کے عرس میں اعلان ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی سید تو نہیں بیٹھا، اگر سید بیٹھا ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ آ گیا، وہ اسٹیج پہ آ جائے. حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، سید تھا لیکن غریب تھا اور ظاہری وسائل نہیں تھے، کپڑے بڑے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. جب حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک نیا کپڑے باہر سے منگوائے اور وہ کپڑے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ آپ سید ہیں، آپ کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنی خدمت قبول فرمائے. جب رات ہوئی تو حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، آقا خواب میں تشریف لائے. اگلے جملے سنیے گا پیر سیال کے، فرماتے ہیں آقا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے قمر الدین، تم نے جو ہماری طرف سوٹ بھیجا تھا وہ ہم نے قبول کر لیا، وہ ہم تک پہنچ گیا، وہ ہم تک پہنچ گیا ہے. اس لیے آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جس نے میری آل میں سے کسی کا کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس کی کسی مشکل کو دور کیا، جس نے اس کی کوئی خدمت کی، جس نے اس کو کسی پریشانی سے نکالا اور وہ دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا، تو میرے نبی نے فرمایا ہے میں محمد ذمہ داری لیتا ہوں کہ روز محشر میں اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں، میں اس کو اجر دوں گا، میں اس کو اجر دوں گا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کی سادات کی اس عظیم آستانے پہ، عظیم درگاہ پہ آنا ہمیں نصیب ہوا. اللہ رب العزت نبی کے گھرانے کو، سادات بخاریہ کو، میرے جد امجد حضرت سیدنا پیر جلال الدین سرخپوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس عظیم آستانے کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے اور اس کے فیوز و برکات سے قیامت تک حضور کی امت بہرمند ہو. وما علینا الا البلاغ.